اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا. 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم کسی کو نہیں. 21ویں پارے کی آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی. قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. بارش کب ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. کون کس زمین پہ مرنے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم دوسروں نے بھی بتایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں خود خط کھینچ کر کے بتایا ہے کہ کل یہاں ابو جہل مرے گا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں کیا کہو گے. اللہ تو فرما رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کون کہاں مرے گا. رسول کیسے بتا رہے ہیں. وہاں ہم یہی کہیں گے رسول اپنے سے نہیں بتا رہے اللہ کی عطا سے بتا رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیان فرمایا تو وہ جانتے ہیں. اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. جبکہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے ڈاکٹر بھی بتا سکتا ہے. تو یہ علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ علم کبھی کسی کو نہیں ملتا. ہاں تو یہ علم کے ذریعے سے اللہ کی عطا سے کوئی جان سکتا ہے. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ جس حدیث کو لے کر کے یہ معاملات آئے کہ حضور کو بھی نہیں معلوم اسی حدیث سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے بخاری شریف میں بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ فرماتے ہیں صحابہ کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا اور محفل میں حضور کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا. یہاں تک کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملا لیا. اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا اور آتے ہی سوال کرنے لگا. وہ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر خود کہتے ہیں ہم میں سے اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. وہ مدینے کا بھی نہیں دکھ رہا تھا اور اگر باہر سے آیا ہے تو سفر کے آثار بھی اس کے چہرے پر نہیں تھے. گھوڑے پر آیا ہو تو دھول میں اٹا چہرہ لے کر کپڑوں پر گرد و غبار کے آثار ہوتے وہ بھی نہیں دکھ رہا تھا. تو ہم تعجب میں تھے. بہرحال خاموش بیٹھے رہے. محفل میں آنے والے اس شخص نے پہلا سوال کیا مل ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں نے ابھی شروع میں ہی بیان کر دیا ہے 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر, رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, قیامت کے دن پر, تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا, یقین رکھنا, اس کا نام ایمان ہے. تو اس شخص نے کیا کہا صدقت یا محمد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ کہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم تعجب میں تھے. خود ہی سوال بھی کر رہا ہے خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال اس نے کیا مل اسلام. اسلام کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, روزے رکھو اور حج کرو. اور پھر تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا مل احسان. احسان کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ کر سکو تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ عبادت کرو. یہاں عبادت کا ذکر ہے نماز کا نہیں. ہر عبادت میں یہ خیال ہونا چاہیے ہر عبادت میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب 3 سوالات یہ ہو گئے. یہ بیسک تھی. یہ پورا ایمان اسلام احسان تینوں چیزیں آ گئی اس کے اندر. اور یہی 3 ہی پر اگر تم اکتفا کر لیے تو کامل مسلمان بن کر کے دنیا سے جاؤ. ایمان کو سمجھ لیں, اسلام کو سمجھ لیں اور احسان کو سمجھ لیں. لیکن چوتھے نمبر پر اس سائل نے سوال کرنے والے نے ایک اور سوال کیا متی الساعۃ. قیامت کب آئے گی. یہی ایک معرکۃ الآراء سوال ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو فرمایا بعض لوگ اس کو ہیرا پھیری کر کے ترجمے کرتے ہیں مل مسئول اعلم منها بالسائل. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے تم پوچھے ہو اور تم پوچھنے والے. سائل وہ ہے اور میں پوچھا گیا ہوں. مسئول میں ہوں سائل تم ہو. تو فرمایا سائل کو جتنا اس بارے میں معلوم ہے مسئول کو بھی اتنا علم ہے. اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے.
یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائل سے زیادہ مسئول کو معلوم نہیں، زیادہ جانتا نہیں. بہرحال یہ گتھی سلجھے گی آگے کی بحث سے. تو اب سوال کرنے والے نے پھر اس کے بعد یہ 4 سوال کر لیے. تو اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا قیامت کب آئے گی وہ چھوڑ دو، ایگزیکٹ ڈیٹ پرٹیکولر جو کوئی وقت ہو یہ چھوڑ دو، اس کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے کہ ماں اپنے سردار کو جن رہی ہوگی، یعنی بیٹا ماں باپ پر حکومت کر رہا ہوگا. وہ آ چکا دن. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نشانیاں بتانا شروع فرما دیا. تم دیکھو کہ ننگے پیر چرواہے کم ذات کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کر رہے ہوں گے. اب یہ اتنی علامتیں بیان کر دی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اب مختلف جگہوں پر مختلف احادیث میں بہت ساری علامات ہیں، یہاں تک کہ امام حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب الفتن لکھ دی ہے اس پر. کتاب الفتن علامات الساعہ نام سے پوری کتابیں آ گئی کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں. پڑھتے جائیں تو ایک پورا کا پورا باب ہے یہ. اور خود بخاری اور مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. ہم اس کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. علامات الصغرا، علامات الکبرا. قیامت کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. چھوٹی نشانیاں تقریباً آج تک ابھی جو میں بیٹھا ہوں اس دن تک میں سمجھتا ہوں پوری ہو چکی، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. اور ان میں سے بعض ہو سکتا ہے ہو رہی ہوں، میں اپنے علم کے مطابق عرض کر رہا ہوں. اب سنیں، یہاں میں پہلے یہ گتھی سلجھا کر کے آگے اس بحث کی طرف آ جاتا ہوں. یہاں پر کچھ لوگ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ رسول کو قیامت کا علم نہیں تھا. دیکھو حضور نے نہیں بتایا، یہ سوالات ہو گئے اور وہ شخص جو آیا تھا وہ اٹھ کر کے چلا گیا. حضرت عمر پریشان تھے، باہر جا کر کے دیکھے وہ نہیں نظر آیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم. وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے. تو محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو دین کا علم دینا تھا، اس لیے جبرائیل آئے. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، جس کو قیامت کا علم نہیں ہے تمہارے نزدیک، میں آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کا علم بھی نہیں مانتے، معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں مانتے، میں ان سے یہ کہتا ہوں جو رسول قیامت کب آئے گی یہ نہیں جانتے لیکن آنے سے پہلے کی ساری علامتیں جانتے ہیں. 100 سال بعد کیا ہوگا وہ بھی بتا رہے ہیں، 400 سال بعد کا بھی بتا رہے ہیں، 500 سال کا بھی بتا رہے ہیں، 1400 سال کے بعد کا بھی بتا رہے ہیں. جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر 100 سال بعد ہونے والی بات بتا رہے ہیں، وہ قیامت کا علم کیوں نہیں جانتے؟ تو پھر اگر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر جانتے تھے تو کیوں نہیں بتایا؟ اے نادان سن، اللہ اس کے رسول کے کچھ راز ہیں جو عوام کے لیے نہیں ہے. تم قرآن بھی اٹھا دو، ہر آیت کا ترجمہ تمہیں بھی نہیں معلوم، کسی مفسر کو بھی نہیں معلوم. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آؤ قرآن لے کر کے کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا ہے مجھے بتا دو، ہا میم عین سین قاف کا ترجمہ مجھے بتا دو، الف لام میم کا ترجمہ بتا دو. ان کے ترجمے تمہیں آج تک نہیں معلوم ہو سکے. سارے مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے راز ہیں، اللہ اس کے رسول کے راز ہیں. اسی طرح قیامت کا علم بھی اللہ اس کے رسول کا راز ہے. قوم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کون سے دن آئے گا، قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے.